تو لسنر، اب سنیے اور جانیے۔ خاکہ کندن، رشید احمد صدیقی کا لکھا ہوا خاکہ، جو کہ ان کے خاکوں کے دوسرے مجموعے ہم نفسان رفتہ میں شامل ہے۔ کندن مر گیا اور گھنٹے بجتے رہے۔ کندن کالج کا گھنٹہ بجاتا تھا، معلوم نہیں کب سے، کم و بیش 30-35 سال سے، اتنے دنوں سے، اس پابندی سے کہ اس طرف خیال کا جانا بھی بند ہو گیا تھا کہ وہ مر جائے گا یا گھنٹہ بجانے سے باز آ جائے گا۔ طالب علمی کا زمانہ ختم کر کے اسٹاف میں شامل ہو گیا تو گھنٹہ بجا رہا تھا۔ اسی کے گھنٹوں کے مطابق کام کرتے کرتے پوری مدت ملازمت ختم کی۔ یونیورسٹی سے رخصت ہوا تو اسے گھنٹے بجاتے چھوڑا۔ گھنٹے کی آواز روزمرہ کے اوقات میں اس طرح گھل مل گئی تھی جیسے وہ کہیں باہر سے نہیں، میرے اندر ہی سے آ رہی ہو، جیسے وہ وظائف جسمانی کے ان معمولات میں داخل ہو گئی ہو جن کا شعوری طور پر احساس نہیں ہوتا۔ کئی دن بعد کسی نے بتایا کندن مر گیا۔ ایک دھچکا سا لگا، ارے کندن مر گیا! اتنے دنوں سے گھنٹے کی آواز آتی رہی اور حسب معمول یہی سمجھتا رہا کہ کندن بجا رہا ہے۔ بتائے بغیر کیوں مرا؟ بتائے بغیر کیوں نہ معلوم ہو گیا کہ کندن مر گیا؟ نادانستگی میں اس کی یاد کے ساتھ یہ کیسا قصور ہوا؟ پھر وہی بات ذہن میں آئی جو ہمیشہ ہر ذہن میں آتی ہے کہ موت سے مخصوص افراد چاہیے، کہ موت سے مخصوص افراد چاہے جس شدت سے متاثر ہوں۔ نظام فطرت میں اس سے زیادہ ناقابل التفات واقعہ دوسرا نہیں۔ اس سے فطرت کے نظام میں کوئی خلل پڑتا ہے، نہ دنیا کے طور طریقوں میں فرق آتا ہے۔ اس احساس سے تسکین تو کیا ہوتی، بے چارگی اور بیزاری کے احساس میں اضافہ ہو گیا۔ کیسے نہ کہوں کہ افراد کا متاثر نہ ہونا نظام فطرت کے متاثر ہونے نہ ہونے سے بڑا حادثہ ہے۔ انسان کی جس نہج پر ترغیب ہوئی ہے اس میں تو افراد ہی کے تاثرات سب کچھ ہے، باقی تمام شعبدہ طلسم بے سببی۔ کندن کے گھنٹہ بجانے پر مہدی منزل سے لے کر مشتاق منزل تک کی کلاسیں باہر آ جاتی۔ ترکی ٹوپی، سیاہ ترکش کوٹ اور پتلون نما سفید پاجاموں میں ملبوس ملک کے کونے کونے سے آئے ہوئے شریف، امیر، غریب گھرانوں کے خوب رو خوش اتوار ہنستے بولتے نوجوان اسی طرح برآمد ہوتے جیسے بقول انشا ہوا کھانے کو نکلے ہیں جوانان چمن۔ ایک سرے سے دوسرے سرے تک کتنے خاندانوں کی امیدوں اور امنگوں کا چمن کھلا ہوا نظر آتا۔ 2-3 منٹ تک یہ ہما رہتا، پھر یہی لڑکے کلاس میں جا بیٹھتے۔ مقررہ وقفے کے بعد کندن گھنٹہ بجاتا، وہی سما پھر نظروں کے سامنے آ جاتا۔ پڑھائی کے دنوں میں صبح سے دوپہر تک یہی سلسلہ جاری رہتا۔ آتے جاتے پوچھ لیتا، کندن کون سا گھنٹہ چل رہا ہے؟ اتنا گھنٹہ دریافت کرنے کے لیے نہیں جتنا اس سے ملنے کی تقریب بنانے کے لیے۔ ہمیشہ جواب دیتا، حضور فلاں گھنٹہ۔ چاہے پوچھنے والا طالب علم ہو، معلم ہو یا کلرک، اس کے حضور کہنے میں تو توقیر اور تواضع کی حلاوت تھی، خوشامد یا تسنہ کی گراوٹ نہیں۔ موت اور زیست کی گردش نے کتنوں کو بڑا، کتنوں کو چھوٹا، کتنوں کو یکساں کر دیا۔ کسی نے ٹھیک کہا ہے، موت سے زیادہ ہم سطح کر دینے والی دوسری کوئی شے نہیں۔ اس 30-35 سال میں ہم سے قریب، ہم سے دور، ہمارے لائے ہوئے کیسے کیسے انقلابات برپا ہوئے۔ نوجوانوں کی کتنی نسلیں اس ادارے سے نکلی اور زندگی کے چھوٹے بڑے محاربوں میں فتح و شکست سے کس طرح دوچار ہوئی یا ہیں۔ ان سب کو کیسے اور کہاں تک یاد میں سمیٹوں؟ یہ سب ہوتا رہا، لیکن کندن کا گھنٹہ بجانا جوں کا توں رہا، جیسے اس کا گھنٹہ بجانا یونیورسٹی کے موجود اور معتبر ہونے کا علامت تھا، جیسے اس کا گھنٹہ بجانا یونیورسٹی کے موجود اور معتبر ہونے کا اعلان تھا۔ لیکن ہوا وہی جو بالآخر ہو کر رہتا ہے، کندن مر گیا۔ تقدیر کے اس معمول میں فرق نہ آیا۔ دیکھ لیجئے، زندہ
چوتوئی یا زفس ہم چومنے، اگر یہ ہے اور ہے بھی یہی تو یہ جنگ نامساوی طاقتوں کی ہے جس میں فتح ہمیشہ کمزور کی مانی جائے گی۔ یونیورسٹی کا بالکل ابتدائی زمانہ تھا۔ مرزا اختر حسین صاحب اسسٹنٹ رجسٹرار تھے جن کے سپرد امتحان کا کام تھا۔ کندن کو انہوں نے اپنا آنرری سیکنڈ لیفٹیننٹ اور کو آرڈینل کچی پکی پارک کے سارے محتروں کو کمپنی کمانڈنٹ مقرر کر دیا اور کھچیرا ایک بوڑھا مہتر کو لانس کارپورل۔ خواص میں یہ کمپنی مرزا اختر حسین اون فوسلری کے لقب سے عوام میں کندن کی سفر مینا کے نام سے مشہور ہوئی۔ امتحان کے زمانے میں شروع سے آخر تک یونیورسٹی میں مرزا صاحب کندن اور یہ سفر مینے پلٹن اور ایک دوسرے سے جدا یا دور نہیں دیکھی گئی۔ مرزا صاحب ہر کام ضابطے اور اہتمام سے کرنے کے شائق تھے۔ اس زمانے میں امیدوار کم ہوتے تھے جن کے لیے اسٹریٹجی ہال کافی بڑا ہال تھا، لیکن موصوف اس دھوم سے امتحانات منعقد کرتے جیسے نہ صرف امیدوار بلکہ ان کے والدین اور قریبی رشتہ دار سب کے سب شریک ہو جانے کا امکان تھا۔ اسٹریٹجی ہال کے سامنے سے اس زمانے میں گزرے تو اس کے اونچے برآمدے کے صدر دروازے پر مرزا صاحب کھڑے کمانڈ کرتے ہوتے۔ کوٹ کی اوپر کی جیب میں رنگ برنگ کی پنسلیں اس ترتیب سے نظر آتی جیسے ملٹری منصب کا کوئی امتیازی ربن لگا ہوا ہے۔ کسی پنسل کو جگہ نہ ملی ہوتی تو لبوں میں دبا رکھتے۔ ہاتھ میں رنگین کھوریا کے ایک آدھا ٹکڑے، بغل میں طرح طرح کی فائلیں اور کاغذ کے پلندے ڈیسک یا کرسی پر یا فائلوں میں جہاں جس قسم کی ضرورت دیکھی کھوریا سے نشان لگا دیا یا پینسل سے نوٹ لکھ دیا۔ ذہنے پر کندن اس سے نیچے سڑک پر مہتروں کی سفر مینا جاروب بدستو خرپا در بغل اٹینشن کھڑی ہوتی۔ کچھ اسی طرح کا نقشہ جیسا آج کل قومی جھنڈے کو سلامی دینے کے لیے کوئی نیتا کھڑا ہوا اور دوسرے حزب مراتب نیچے سفر آ رہا ہوں۔ مرزا صاحب کا حکم پاتے ہی کمپنی کمانڈر کندن سفر مینا کے ایک حصے کو ساتھ لے کر اسٹریٹجی ہال میں نشستیں ترتیب دینے میں مصروف ہو جاتا۔ دوسرا ڈٹیچمنٹ اہم پوزیشنوں پر جھاڑو دینے لگتا یا گھاس کھودنے لگتا۔ یہ زمانہ مالی مشکلات کا تھا۔ یونیورسٹی سے تنخواہ پانے والے معلموں کو پرچہ بنانے یا امتحان کی کاپیوں کے جانچنے کا معاوضہ نہیں ملتا تھا۔ اس کی تلافی مرزا صاحب نے کچھ اس طور پر کی تھی کہ جو لوگ نگرانی کے کام پر مامور ہوں لیمونیڈ اور برف ان کی خدمت میں مفت پیش کی جائے۔ اس کا حساب کندن رکھتا تھا اور مرزا صاحب ان اخراجات کی ادائیگی امتحان فنڈ سے کرتے تھے۔ ایک دن آفس پہنچا تو دیکھا کہ مرزا صاحب کندن پر گرج رہے ہیں۔ قصہ یہ تھا کہ ایک صاحب نے نگرانی کے دوران میں 1.5 درجن بوتلیں اور اسی حساب سے برف پی ڈالی تھی۔ مرزا صاحب کندن پر بگڑ رہے تھے کہ تو نے یہ صورتحال دیکھی تو مجھے کیوں نہ اطلاع دی؟ اس طرح تو امتحان فنڈ کا دیوالہ نکل جائے گا۔ مرزا صاحب کے حضور میں کندن کسی قدر شوق تھا۔ کہنے لگا حضور اطلاع کرتا تو پہلے صاحب کے گھر والوں کو کرتا، آپ کو کرنے سے کیا فائدہ تھا؟ مرزا صاحب نے فوراً اس پرچے پر بھی سرخ پنسل سے نشان لگا کر بل پاس کر دیا، لیکن آئندہ کے لیے یہ رعایت ہمیشہ کے لیے اٹھا لی، چوزا قوم یکے بادانشی کر دو۔ مرزا صاحب نے اندرونی ممتحنوں کے لیے ایک رعایت اور رکھی تھی۔ ہر سال امتحان کی پرانی کاپیوں سے سادے اوراق نکال کر نئی کاپیاں بنائی جاتی تھی۔ ہم میں سے جو لوگ مرزا صاحب کے صحیفہ خوشنودی میں کوئی ممتاز مقام رکھتے تھے اور موصوف کو یقین دلا چکے تھے کہ ہم کو لکھنے پڑھنے کا کام دوسروں سے زیادہ کرنا پڑتا ہے، ان کا موصوف نے منصب یا وثیقہ مقرر کر دیا تھا۔ جیسے مغلوں کے ہاں 5 ہزاری یا 6 ہزاری منصبدار یا نوابان عبد کے ہاں وثیقے دار ہوتے تھے، اسی طرح مرزا صاحب کے ہاں 5 سیری سے لے کر 8 سیری تک کے منصبدار ہوتے تھے۔
یعنی ان کو ہر سال اتنے ہی سیر یا ادسیر یا سیر امتحان کی کاپیوں سے نکالے ہوئے سادے اوراق دیے جاتے تھے۔ بعض اس کو مرزا صاحب کے جلوس شاہی کا یوم تقریب، دوسرے اس کو فصل کی تیاری اور بٹائی کا زمانہ قرار دیتے تھے۔ یہ منصبداری یا وثیقہ یا بھی عظمت الہی زبیری کے عہد رجسٹراری تک برقرار رہی۔ اس کے بعد یہ قصہ ختم ہو گیا۔ کندن کے سپرد یہ کام تھا کہ یہ اوراق تول تول کر بنڈل باندھتا اور ہمارے گھروں پر پہنچا دیتا اور ہم سب کی توفیق کے مطابق انعام پاتا۔ کندن یہ بنڈل لے کر آتا تو میں پوچھ لیتا، کیوں کندن مرزا صاحب کے حضوری ہماری کارگزاری میں کوئی فرق تو نہیں آیا؟ تول ٹھیک ہے؟ کہتا، حضور باکل ٹھیک ہے، خاطر جمع رکھیں۔ ایک دن کندن کی عملداری میں سے گزرا، نئی کاپیوں کے لیے پرانی کاپیاں پھاڑی جا رہی تھی۔ پوچھا، کندن ہمارے وثیقے کا کیا ہوا؟ بولا، حضور اب نوابی یعنی نوابی نہیں رہی، دوسرے عملداری ہے۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، تم اپنا وثیقہ وصول کرنے کے لیے نوابی زمانے والوں کے پاس آ ہی جایا کرو۔ کچھ دنوں بعد مرزا صاحب رجسٹرار ہو کر پٹنے چلے گئے اور امتحانات کے لیے جہاں تک سیٹیں فراہم کرنے اور ان کو ترتیب دینے کا سوال تھا، کندن کو پورے اختیارات مل گئے۔ امتحانات سے آگے بڑھ کر سرکاری اور غیر سرکاری تقریبوں میں نشستوں کے انتظام کا فریضہ بھی رفتہ رفتہ کندن کے حصے میں آ گیا۔ اختیارات کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ کہیں سے کسی کو تفویض کیے جاتے ہیں۔ بعض لوگ جوڑ توڑ سے حاصل کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بزم مئی میں کوتاہ دستی کے قائل نہیں ہوتے بلکہ خود بڑھ کر ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں تو مینا انہی کا ہو جاتا ہے۔ لیکن کہیں کہیں ایسے اشخاص بھی ملتے ہیں جن کی طرف اختیارات خود کھینچے چلے جاتے ہیں، جیسے پانی نشیب کی طرف مائل ہوتا ہے۔ انہی میں سے ایک کندن تھا۔ تقریب کہیں کیسی ہو، وقت کم ہو، مہمانوں کے بیٹھنے کا سامان فراہم کرنے میں کتنی ہی دشواریاں کیوں نہ حائل ہوں، گزشتہ 30-40 سال سے یہ مہم کندن اس خوبی سے انجام دیتا تھا کہ سب حیران رہ جاتے۔ مسلم یونیورسٹی میں یوں بھی طرح طرح کی جتنی چھوٹی بڑی صاف ستھری تقریبیں صلاح عام کے اصول پر منعقد ہوتی رہتی ہیں، میرا خیال ہے ہندوستان میں شاید ہی کہیں اور اتنے سے مختصر رقبے اور آبادی میں جتنی کہ یونیورسٹی کی ہوتی ہو۔ یہ اچھا ہے یا برا، اس بحث سے قطع نظر واقع وہی ہے جو بیان کیا گیا۔ ان تقریبوں سے خوبی یا خرابی کا غالباً وہ تقاضا یا توازن نیم شعوری طور پر پورا کر لیا جاتا ہے جو بڑے بڑے شہروں مثلاً دہلی، کلکتہ اور بمبئی وغیرہ کا امتیاز یا آشوب سمجھا جاتا ہے۔ یونیورسٹی کے بڑے عہدیداروں کی ایک اہم صفت اور ان کی ثبات و صحت و حواس کا قوی ثبوت ایک یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ہفتے تک یونیورسٹی کے کھانے پینے کی ساری تقریبوں میں جہاں وہ بالضرور مدعو ہوتے ہیں، خوش خورد و نوش کے ساتھ شرکت کی اور اپنے معلی سے سرخرو رہے۔ کسی شعبے یا شعبے کے کسی کمرے میں کتنے ڈیسک اور کرسیاں ہیں، کیسی حالت میں ہیں، کتنی ٹوٹ پھوٹ میں آ گئی، ان کے بدلے میں کتنی اور آئیں، اور اس کی خبر جتنی کندن کو تھی خود شعبے کے چپراسی کو نہ تھی۔ امتحان کا کاروبار پہلے کی نسبت بہت بڑھ گیا ہے۔ فرنیچر کی کمی، وقت کی تنگی اور کمروں کی کمی، ان سب سے نپٹنے کے لیے کندن کی ایک شخصی وزارت کا مشورہ اور مدد لازمی تھی۔ کندن ہی بتا سکتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ کتنے نشستوں کا کہاں کس طرح انتظام ہو سکتا ہے۔ امتحان قریب ہوتا تو ہر شعبہ کا صدر نام رجسٹر آفس سے ایک گشتی مراسلہ آ جاتا کہ امتحان کے لیے زیادہ سے زیادہ جتنی کرسی اور ڈیسک مہیا کیے جا سکے شکر گزاری کے موجب ہوں کہ یہ خط لے کر کندن جاتا۔ پوچھتا، کندن کیسے کدھر آ نکلے؟ حضور امتحان ہے نا، کرسی ڈیسک چاہیے۔ بھائی یہ ہمیشہ کا دھندا ہے، اس میں ایسا پوچھنا کیا؟ میاں خان شعبے کا چپراسی اور تم آپس میں سمجھ لو۔ کندن سامان اٹھوا لے جاتا،
امتحان کے ختم ہونے پر ہر کرسی اور ڈیسک اسی کمرے میں اسی قرینے سے رکھی ہوئی مل جاتی جس طرح لے جائی گئی تھی۔ شعبہ کے فرنیچر پر نام اور نمبر کا اندراج بہت بعد کی چیز ہے، اس سے پہلے ان پر پہچان کا کوئی نشان نہ ہوتا۔ لیکن کندن کے پہچان اور اٹکل کو کیا کہیے کہ ہزاروں میز کرسیوں کو پہچانتا تھا کہ ان کا گھر کہاں ہے، کس خاندان کی ہے، ان کو وہیں پہنچا دیتا۔ فرنیچر کے گھرانوں، شعبہ جات جن کی امانت اور نگہداشت میں وہ فرنیچر تھے، میں کسی کو بھی اس کی شکایت نہیں ہوئی کہ کسی یا تریلے میلے میں اس کا کوئی عزیز غائب ہو گیا یا کسی کو اغوا کر لیا گیا۔ کنووکیشن جلسہ تقسیم اسناد کی تقریب عام طور سے 11:30 بجے سے شروع ہو کر 1:30-1:45 بجے ختم ہوتی ہے۔ اسی پنڈال میں تقریباً اتنے ہی اشخاص کے لیے عصر میں چائے کا انتظام کیا۔ کنووکیشن کا جلسہ جس نوعیت کا ہوتا ہے، جس طریقے سے جیسے گنجان نشستوں کا انتظام کیا جاتا ہے، چائے کے لیے اس سے بالکل مختلف ترتیب لازم آتی ہے۔ جلسے میں چھوٹی میزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، چائے کے لیے ہوتی ہے۔ پھر ہر میز کے گرد 4 یا 6 مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے انتظام۔ 3 گھنٹے کے اندر اسی طرح کی سدھا میزوں کا لگانا اور سجانا اور صبح کی ترتیب کو یکلخت بدل دینا آسان کام نہیں ہے۔ دوپہر کے جلسے میں جو حضرات شریک ہوئے تھے، سحپہر کو چائے پر آئے تو دیکھا کہ سارا نقشہ ہی بدلا ہوا ہے، جیسے صبح کا جلسہ کہیں اور نہیں تو کسی اور دن ہوا تھا۔ اسی پنڈال میں رات کو مشاعرہ ہونے والا تھا، بیٹھنے کا انتظام پھر بدلا جائے گا، جیسے دیتے ہوئے ہوں دھوکہ یا یہ بازیگر کھلا۔ رات گئے تک یہ ہنگامہ شعر و سخن پا رہے گا۔ دوسرے دن کندن اور کمپنی تمام میز کرسیاں حسب معمول اپنی اپنی جگہ پر پہنچا دیں گے۔ جلالت الملک شاہ سعود اور اعلیٰ حضرت شہنشاہ ایران کے مختلف اوقات میں درود کی تقریبیں لوگوں کو یاد ہوں گی۔ 6-7 ہزار نشستوں کا انتظام اس میدان میں کیا گیا تھا، جس میں اب یونیورسٹی لائبریری کی نئی عالیشان عمارت کھڑی ہے۔ یہی ان کو اعزازی ڈگریاں دی گئی تھی۔ سحپہر کی چائے کا انتظام ایک دفعہ کرکٹ، دوسری بار سوئمنگ باتھ لانس پر کیا گیا تھا۔ دونوں تقریبوں میں حسب معمول مشکل سے 3 گھنٹے کا فصل تھا۔ پنڈال کا تقریباً تمام فرنیچر اتنے ہی عرصے میں منتقل کر کے پلان کے مطابق ترتیب دینا کندن اور اس کے رفقا کا کام تھا۔ اس کے بعد اتنی بڑی پارٹی کو سجانے اور کھانے پینے کی اشیاء کو حسب منشا میزوں پر چن دینا دوسرے کندنوں کا کام تھا۔ انہوں نے ان پارٹیوں کا انتظام حسب معمول اس خوش اسلوبی سے کیا جیسے معلوم نہیں کتنی دیر پہلے سے وہ اس اہتمام میں مصروف تھے، اور معلوم نہیں کیسے اور کہاں انہوں نے اس فن میں دستگاہ پیدا کی تھی۔ علی گڑھ میں ہر فن مولا نہیں تو ہر فن کے مولا مل مل جائیں گے، جو اپنی اپنی وادی کے مسلمہ طور پر امام مانے جاتے ہیں، اور کام کتنا ہی دشوار اور بڑا کیوں نہ ہو اس کو اس خوش اسلوبی سے انجام دیں گے جیسے ان کے پاس جادو کی کوئی چھڑی ہو یا موکل قبضے میں ہو۔ یونیورسٹی میں نجی تقریبیں بھی چھوٹے بڑے پیمانے پر ہوا کرتی ہیں۔ نشستوں کے لیے میز کرسی کی فراہمی کا انتظام کندن کے سپرد ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑے پیمانے پر جتنی جلدی اور جس خوبی سے وہ یہ سب انتظام کر دیتا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا فرنیچر صحیح و سالم اپنی اپنی جگہ پر واپس پہنچا دیتا، صرف اسی کے بس کی بات تھی۔ چیخ پکار، نہ دوڑ دھوپ، نہ توتکار، کام اس طرح انجام پاتا جیسے کام کیا ہی نہیں جا رہا، بلکہ خود ہوتا جا رہا ہے، جیسے دن رات کا تواتر۔ ساتھ ہی کام کرنے والوں کا جتنا پکا تعاون کندن کو نصیب تھا، کم دیکھنے میں آیا۔ کبھی بعض ممبران اسٹاف کو کہیں سے فرنیچر منگانے یا ملنے میں نزاکتوں کا سامنا ہوتا، یہ مرحلہ کندن بڑی آسانی سے طے کر لیتا۔ اس کا کسی شعبہ میں جا کر محض یہ کہہ دینا کافی ہوتا تھا کہ فلاں صاحب کے ہاں فلاں تقریب ہے، فرنیچر چاہیے۔ اس کے کہنے کو کوئی نہیں ٹالتا تھا۔
حجت یا ٹال مٹول تو اس سے کی جاتی جس کی ہاں تقریب تھی، لیکن مانگنے والا تو کندن تھا۔ وہ ہر ایک کی خدمت کر چکا تھا، اس کی کون نہ مانتا۔ میرا خیال ہے کہ کندن شاید اس سے زیادہ نہیں جانتا تھا کہ ٹوٹے پھوٹے ہندی رسم خط میں کچھ ہند سے یا ایک آدھ عبارت نوٹ کر لیتا ہو، لیکن اس کی اٹکل اور قوت حافظہ غیر معمولی تھی۔ اپنے کاموں کے علاوہ وہ مدتوں امتحان کے دفتر میں بہت سے کام انجام دیتا رہا۔ اس دفتر میں کام کرنے کی ذمہ داری ہر شخص کے سپرد نہیں کی جا سکتی تا وقت کے اس پر کامل بھروسہ نہ ہو۔ کندن کی ایمانداری اور راز بازی ہر شخص کے نزدیک اتنی مسلم اور مستحکم تھی کہ امتحان کے دفتر ہی کا نہیں، دوسرے سرکاری، نیم سرکاری اور پرائیویٹ کام بے تکلف سپرد کر دیے جاتے تھے۔ کندن کے بیان پر کوئی جرح نہیں کرتا تھا، وہ جو کہہ دیتا لوگ مان لیتے۔ دفتر نے ایک بار بالکل نئی سرکاری بائی سائیکل پر اسے بینک یا سینٹرل پوسٹ آفس کسی ضروری کام سے بھیجا۔ کندن نے یہ آ کر بتایا کہ سائیکل کوئی اٹھا لے گیا۔ اس کی اطلاع تو احتیاطاً پولیس کو کر دی گئی، لیکن یونیورسٹی میں کسی نے کندن سے سوال جواب نہیں کیا۔ یہ بات مان لی گئی کہ سائیکل چوری ہو گئی اور بس۔ امتحان کے کاپیوں کا ایک بنڈل کسی ممتحن کے پتے پر باہر بھیجا گیا۔ کچھ عرصہ بعد معلوم ہوا کہ ممتحن کو وہ پارسل نہیں ملا۔ وہاں کے ریلوے کے دفتر سے پوچھا گیا تو جواب آیا کہ پارسل سرے سے وصول ہی نہیں ہوا۔ یہ بہت بڑا اسٹیشن تھا جہاں کے گودام میں پارسلوں کی ایسی کثرت ہوتی ہے کہ کہیں کوئی گڑبڑ ہو جائے تو کسی خاص پارسل تک رسائی ناممکن ہو جاتی ہے۔ اس مہم پر کندن کو مامور کیا گیا۔ اس نے جا کر اسٹیشن پر ادھر ادھر دریافت کیا۔ بابوؤں نے جیسا کہ ان کا قاعدہ ہے کبھی انکار کیا، کبھی ٹالنا چاہا۔ بالآخر کندن نے وہ تیور اور لہجہ اختیار کیا جو کبھی کبھی بدرجہ مجبوری وہ یہاں اپنی سفر مینا کے بعض ممبروں سے اختیار کرتا تھا، اور کہا کہ پارسل گھر میں لے چلو، میں خود تلاش کر لوں گا۔ یہ آفر، یہ چیلنج ان کو قبول کرنا پڑا۔ اس نے جا کر پارسلوں کے جنگل میں سے اپنا پارسل پہچان کر نکال لیا۔ امتحان کا زمانہ تھا۔ امتحان کی طرح طرح کے بے شمار دوسرے پارسلوں کے علاوہ یکساں رنگ کے معلوم نہیں کتنے اور پارسل کہاں کہاں سے آئے، اوپر گڈمڈ رکھے ہوں گے۔ انہیں سے کندن کا اپنے پارسل کو دریافت کر لینا کتنے اچنبھے کی بات ہے۔ 1947 کی قیامت برپا تھی۔ علی گڑھ کے نواح میں قتل و غارت گری کی جیسی ہوش ربا خبریں آتی تھیں، اور ہر طرف مایوسی اور درماندگی کا جو عالم طاری تھا، اس کا اندازہ کچھ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اس زمانے میں یہاں تھے۔ کندن کا مکان دودھ پور میں تھا، جو یونیورسٹی سے ملا ہوا ایک مختصر سے گاؤں کی شکل میں اس سڑک کے ہر دو طرف آباد ہے جو یونیورسٹی فارم کو چلی گئی۔ یونیورسٹی کھلی ہوتی تو تقریباً ہر روز کندن سے دو چار ہونے کا اتفاق ہو جاتا۔ پوچھتا، کہو کندن، کب تک یہ خون خرابہ رہے گا؟ گاؤں میں کیا خبر ہے؟ کندن سر جھکا لیتا جیسے ندامت اور رنج کے بوجھ سے دبا جا رہا ہو۔ کہتا، حضور کالج پر سید صاحب کی دعا ہے، سب خیریت رہے گی۔ کالج کا بڑا نمک کھایا ہے، پرمیسر لاج رکھ لے۔ اس زمانے میں نے کندن سے زیادہ مضطرب یونیورسٹی میں کسی اور ہندو کو نہ پایا، جیسے واقعی وہ اپنے آپ کو سید صاحب کے سامنے جواب دہ سمجھتا ہو۔ اس زمانے میں یونیورسٹی کے ایک مسلمان گھرانے کے بچے دہلی کے ایک ایسے محلے میں گھر گئے جہاں حادثے وقوع میں آ رہے تھے۔ نہ کوئی جا سکتا تھا، نہ وہاں سے کوئی باہر نکل سکتا تھا۔ کسی طرح کی مدد کہیں سے پہنچانے کی سبیل نہیں نکلتی تھی۔ علی گڑھ میں خاندان والے جس بے قراری کے عالم میں تھے وہ بیان سے باہر ہے۔ اس واقعے کا علم کندن کو ہوا تو اس نے بے تکلف اپنی خدمات پیش کر دی۔ صورتحال ایسی تھی کہ اس مہم میں خود کندن کی جان کا خطرہ کچھ کم نہ تھا، لیکن اس نے اس پر بالکل دھیان نہیں دیا۔ عطا پتہ دریافت کیا اور بے محابہ دلی کی آگ میں کود پڑا۔ سب کو نکالا اور بحفاظت تمام علی گڑھ لا کر ان کے گھر پہنچا دیے۔
کیسے کیسے خطرات کا کس دلیری اور عقل مندی سے کہاں کہاں اس نے مقابلہ کیا، اس کا ذکر اس نے خود کبھی نہیں کیا، لیکن جن کو چھڑا لایا تھا وہ بتاتے تھے کہ کندن پر کب کیا گزری۔ کندن نے اس یونیورسٹی میں اپنے تمام چھوٹے بڑے ہم مذہبوں کی طرف یہ خدمت ایسی انجام دی ہے جس کو بھلایا نہیں جا سکتا، اور وہ لوگ تو خاص طور پر نہیں بول سکتے جن پر وہ زمانہ گزرا ہے۔ بڑے آدمی چھوٹی بات کر کے بھی بڑے بنے رہتے ہیں، چھوٹا آدمی بڑے کام کر کے بھی چھوٹا ہی رہ جاتا ہے۔ اسے کیا کہیے یا کہہ کر کوئی کیا کرے گا۔ عرصے بعد حالات کچھ راہ پر آئے تو ایک دن یونیورسٹی میں صدا سنائی دی گئی کہ قلندروں نے کندن کو دودھ پور کا راج پرمکھ قرار دیا۔ پوچھا کیوں کندن چپ کے راج پرمکھ بن گئے؟ خبر نہ کی؟ بولا حضور یہ لڑکے ہیں نا، جب چاہیں خود راج پرمکھ بن جائیں، جب چاہیں دوسرے کو بنا دیں، ان کا کیا؟ اسٹریٹجی حال کے دائیں بائیں زینے دار دو راستے ہیں جن کے سروں پر عالیشان کھلے محرابی دروازے ہیں، جن سے سید محمود اور سر سید کوٹ میں آمد و رفت رہتی ہے۔ ان راستوں سے متوازی آمنے سامنے سہتریاں ہیں جن کے پہلو میں ایک ایک کوٹھری ہے۔ ان میں سے ایک کندن کے قبضے میں تھی، معلوم نہیں کب سے۔ یونیورسٹی کھلی ہو ادھر سے گزرے تو کندن اکثر صدری میں بیٹھا بیڑی پیتا یا کسی سے بات کرتا ملتا۔ سٹاف کا کوئی ممبر ہو یا آفس کا کوئی عہدیدار دیکھ کر فوراً کھڑا ہو جاتا، سلام کرتا، مزاج پوچھتا، کبھی کبھی یہ بھی پوچھ لیتا کہ کوئی خدمت ہو تو وہ بجا لانے پر تیار تھا۔ جب تک دروازے سے گزر نہ جائے کھڑا رہتا، تقریم کے خیال سے بھی اور شاید ذمہ داری کے اس تقاضے کے بنا پر بھی جس کا ممکن ہے نیم شعوری طور پر احساس ہو کر اس کی عملداری سے آپ خیریت سے خوش گزر جائیں۔ عمر 70 کے لگ بھگ رہی ہوگی، شکل سے 50 سے زیادہ کا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کبھی اس طرح کا احساس بھی ہوا جیسے کندن کی عمر ایک خاص حد پر آ کر ٹھہر گئی ہو۔ کم سے کم مجھے اس کی قوی شکل و صورت اور رفتار و گفتار میں عرصے سے نمایاں تبدیلی محسوس نہیں ہوئی۔ ممکن ہے جسے روز دیکھتے اور عزیز رکھتے ہوں وہ ایسا ہی معلوم ہوتا ہو۔ درمیانہ قد، گندمی رنگ، پتلا نقشہ، معمولی جسہ، مضبوط جسم، گھنٹے ہی کی طرح بجتی ہوئی پائیدار آواز، چہرہ بشرہ شریفانہ اور مردانہ۔ کس بلا کا مستعد اور محنتی یہ شخص تھا، نہ دن دیکھتا نہ رات، نہ سردی نہ گرمی نہ بارش۔ کبھی کوئی کہتا کندن بوڑھے ہو اتنی محنت نہ کیا کرو، تو وہی کلمہ دہرایا دیتا جو اس کا تقیہ کلام سا بن گیا تھا، حضور کالج کا نمک کھایا ہے، پرمیشر نبھاتے۔ یونیورسٹی کی دی ہوئی وردی خاکی یا بھورے رنگ کا کوٹ، کبھی پاجامہ کبھی دھوتی پہنے عملداری میں وکٹوریا گیٹ سے لے کر باب اسحاق تک گشت لگاتا رہتا۔ آج وہ فضا ان لوگوں کو کتنی سونی اور سوگوار معلوم ہوتی ہوگی جنہوں نے 30-35 سال تک مسلسل کندن کو کام کرتے اور اس نوع میں چلتے پھرتے دیکھا تھا، اور اس کی موجودگی کو یونیورسٹی کے اہم اور غیر منقطع معمولات سے تعبیر کرنے کے عادی ہو چکے تھے۔ ایک دن میں نے کہا کندن تم اپنے اس 12 ماسی یونیفارم بھورے کوٹ میں خاص طور سے جب اپنی پلٹن کے ساتھ کام پر ہوتے ہو تو نیپولین جیسے معلوم ہوتے ہو۔ نیپولین کو جانتے ہو کون تھا؟ بولا میں جاہل کیا جانوں۔ میں نے کہا ہسٹری ڈپارٹمنٹ تمہارے سائے میں بسا ہوا ہے، کسی دن وہاں پہنچانا۔ ایک زمانے میں کالے کوسوں اور دور ولایت میں تمہارے ہی طرح وہ بھی گھنٹے بجاتا رہتا اور کلاس کے طالب علموں کی طرح وہاں کے لوگوں اور وہاں کی راجدھانیاں الٹ پلٹ ہوتی رہتی۔ آخر زمانے میں کندن نے اپنے لیے ایک بڑا اور اچھا سا گھر بنوانا شروع کر دیا تھا۔ کالج کا نمک کھانے کا ایک تصرف یہ بھی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص چاہے وہ منصب یا دولت کے اعتبار سے چھوٹا ہو یا بڑا، تقریب منانے، تعلیم دلانے اور مکان بنانے کا منصوبہ بڑے ہی پیمانے پر باندھتا ہے۔ ستم یہ کہ اپنا ہی نہیں دوسرے کا کام بھی اسی پیمانے پر کرنے کرانے یاد رکھنے یا دیکھنے کا جی چاہتا ہے یا اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے، لیکن اب تک اس حرکت سے کسی کو باز آتے نہیں دیکھا گیا۔
کندن کی نظر اور نگرانی میں سر سید کی بنائی ہوئی عمارتیں رہیں۔ اسٹریٹجی ہال کا وہ تنہا تمام عمر کلید بردار رہا۔ یہ مضبوط شاندار تاریخی عمارتیں اس کے ذہن و دماغ پر مستولی تھی۔ زندگی بھر وہ انہی عمارتوں میں بیدار رہا۔ کالج کی تمام تقریبوں کی بساط وہی بچا تھا۔ ظاہر ہے ان عوامل کا اثر اس کے فکر و عمل پر کیسا پڑا ہوگا۔ کالج کا نمک کھانے کا اور ایک اثر بھی ہے۔ سب اثروں سے زیادہ قاری اور خطرناک جو کندن کیا وقت پر سبھی بھول جاتے ہیں یا اس خاطر میں نہیں لاتے، وہ یہ کہ جتنا بڑا منصوبہ ذہن میں آتا ہے اس کا پورا کرنے کے وسائل اتنے ہی محدود ہوتے ہیں۔ کندن بھی اسی تقدیر کا شکار ہوا۔ تعمیر کا اخراجات آمدنی کی رفتار اور مقدار سے دن بدن تیزی سے بڑھنے لگے۔ اسی اعتبار سے فکر اور پریشانی میں اضافہ ہوا۔ اس کے قریب جو لوگ تھے ان کا بیان ہے کہ اس تعمیر کے چکر میں کندن اور ادموا ہو گیا تھا۔ اقربا کی بے مہری اور سخت گیری نے بقیہ کمی بھی پوری کر دی۔ ایسے میں ایسا ضرور ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے ناقابل تسخیر کندن نے کہاں پہنچ کر شکست قبول کر لی۔ شاید کندن کو بچایا جا سکتا تھا۔ کندن کے بارے میں جیسے خیالات ذہن میں آئے اور جس طرح کے جذبات امڑے ان کی قدر و قیمت کا اندازہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس کی جن باتوں سے اور مدت العمر کی غیر منقطع وفا شعاری اور فرض شناسی سے جو تاثرات ایک نارمل شخص کے دل میں بے اختیار طاری ہو جاتے ہیں ان کو روکا جا سکتا ہے یا ان سے روگردانی کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں کی جا سکتی تو آج بالکل دنیا کا چاہے جیسا رنگ ڈنگ ہو کندن کی یاد تازہ رہے گی۔ ہم میں بہت سے ایسے ہوں گے بالخصوص نوارد جو اس سے واقف نہ ہوں گے۔ وہ تو خیر گھنٹہ بجانے والا ایک معمولی شخص تھا۔ یہ ادارہ اب اتنا پھیل گیا ہے اور پھیلتا جا رہا ہے کہ خود سٹاف کے بہت سے اراکین آج یا کل ایک دوسرے سے واقف نہ ہو پائیں گے۔ اس صورتحال پر ماتم کرنا ثواب کا کام نہیں ہے، لیکن اس کو کیا کیجیے کہ جب تک ہم گزشتہ سے پوستہ میں گزشتہ کا ذکر خیر اب ایسی روایت ہے جو نہ اب تک بدلی ہے نہ کبھی بدلے گی۔ آج دنیا میں یہ بات خاص طور پر دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ اتنی دیر تک نئی نہیں رہتی جتنی جلد پرانی ہو جاتی ہے۔ یہ سائنس کے نت نئے انکشافات اور ایجادات کا کرشمہ ہے۔ پرانی دنیا میں زیادہ دیر تک پرانی بنے رہنے کی صلاحیت تھی۔ پرانی دنیا کی یہ بات قابل فخر ہے یا نئی دنیا کی وہ، اس پر یہاں کون بحث کرے۔ قابل لحاظ اور قابل فخر تو وہ شخصیتیں ہیں جو نئی پرانی کی قید سے آزاد ہوتی ہے۔ ایسی ہی ایک شخصیت کندن کی تھی۔ انہی باتوں سے خاکہ کندن رشید احمد صدیقی کا لکھا ہوا خاکہ آخر پر طے پاتا ہے۔ اپنے میزبان ماجد رشید کو دیجیے اجازت، اور اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز اور آڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آج کے تیزی سے تکنیکی بدلتے ہوئے دنیا میں کسی کے پاس کتابیں پڑھنے کا اتنا وقت تو ہے نہیں، اس لیے ہماری ٹیم نے، خاص کر ہم نے یہ مشورہ کیا کہ آپ کے لیے متن کو ریکارڈ کر کے ویڈیوز کی شکل دیا جائے تاکہ ایئر فون ہیڈ فونز لگا کر آپ مطالعہ اپنی ذہن میں ریکارڈڈ سن سکیں۔ دیجیے ماجد کو اجازت، خدا حافظ۔ ڈاؤٹ ٹو لسنر، اب سنیے اور جانیے۔